اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم وعجل فرجهم۔ ہمارا درس اور گفتگو چل رہا تھا کتاب اصول عقائد میں، اور اس کتاب مبارک کے اعتبار سے ہمارا جو درس تھا وہ معاد کے بارے میں، معاد کی بحث میں چل رہا تھا، اور اس سلسلے یعنی معاد کی بحث کا کتاب کے اعتبار سے، کتاب اصول دین اصول عقائد کے اعتبار سے ہمارا 10واں سبق چل رہا ہے، اور اس سبق میں ہماری گفتگو جاری ہو ساری ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے مثلا پہلے جنت، جہنم اور اعمال کا مجسم ہونا، اس سلسلے میں گفتگو کی۔ اس میں کتاب کے اعتبار سے یہ صاحب کتاب استاد آیت اللہ علماء شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے جو آیات بیان کی ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو بیان کیا، اور پھر دوسرے اس میں ہم نے مرحلے میں ہم نے ان اعمال کا مجسم ہونا جو ہے یہ بیان کیا، اور قدر ممکن کوشش کی سمجھانے کی، اور اسی سلسلے کا ہمارا آج یہ آخری درس ہے، جو اس کتاب کا بھی آخری درس ہے، چونکہ 10واں درس ہے اس بحث کا، یعنی قیامت کی بحث کا، اور قیامت کی بحث اس کتاب کی آخری بحث ہے، اور اس کا آخری سبق جو ہے 10واں سبق ہے کہ استاد آیت اللہ علماء شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے اس کتاب میں ہر بحث کے جو اصول دین ہمارے ہیں 5 اصول مذہب جو ہیں جنہیں اصول دین بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے ہر موضوع پر 10 درس جو ہے وہ لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں، یعنی توحید کے 10 درس، پھر عدل کے 10 درس، اور پھر نبوت کے 10 درس، پھر امامت کے اسی طرح 10 درس بیان کیے ہیں، اور اسی طریقے سے قیامت کو بھی 10 دروس میں بیان کیا اور سمجھایا ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے عزیز طلاب ہماری اس مختصر سی محنت اور کاوش کو یعنی سمجھ گئے ہوں گے، اور ہم نے تو قدر ممکن کوشش کی سمجھنے سمجھانے کی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارے طلباء بھی ہماری اس محنت کو انشاءاللہ سراہیں گے اور رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی صرف سمجھے ہوں گے، اور اگر نہیں بھی کوئی بات سمجھے تو آئندہ انشاءاللہ مطالعے کے ذریعے یا ویڈیوز کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس سلسلے کا آج ہی ہمارا آخری درس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اس محنتوں کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو ہمارے استاد آیت اللہ علماء شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو لکھا ہے، ہم تک پہنچائی ہے، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جو حوض مبارکہ امام عسکری علیہ السلام نے اس میں سلسلے میں محنت کی ہے، میرا اللہ عز و جل ان سب کی اور ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو آج ہماری جو گفتگو چل رہی تھی ہے، آج ہم جو رہ گیا ہے ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے گزشتہ درس میں آیت شریفہ بیان کی تھی اور پڑھی تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، کیونکہ ہماری گفتگو چل رہی ہے اعمال کے مجسم ہونے کے بارے میں، یعنی وہ دیکھے گا اپنی برائی اس کے سامنے ہوگی، برائی اس کے سامنے ہوگی جو اس نے نیکی کی ہے وہ بھی، اور کیونکہ یہ اعمال یعنی ہماری بال، ہمارا گور، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر سب گواہی دیں گے کہ کس نے کیا کیا ہے، اور جو بھی ذرہ برابر کس نے نیکی کی ہے اس کو دیکھے گا، اور جو برائی کی ہے وہ بھی دیکھے گا۔ جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ غور کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ خود اعمال کو دیکھیں گے، اس حقیقت پر توجہ ہونی چاہیے، کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقت پر توجہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر چھوٹا بڑا اچھا اور برا عمل اس جہان میں باقی اور محفوظ رہے گا اور ختم نہیں ہوگا، اور روز قیامت ہمارے ساتھ رہے گا، اور یہ چیز ہو سکتا ہے سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو۔
تاکہ سب برائیوں کے مد مقابل محتاط اور محکم رہیں اور نیکیوں کو چاہنے والے اور ان پر ثابت قدم رہنے والے بن جائیں. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اچانک ہو جائے، نہیں، بلکہ ہمیں اس کے لیے متوجہ رہنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں چاہے وہ صالحہ ہو یا فالحہ ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ہمارے صالح ہوں یا ہمارے صالح ہوں، یعنی برے اعمال ہوں یا نیک اعمال ہوں، وہ سب روز قیامت ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمارے ساتھ رہیں گے. وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں بلکہ وہ محفوظ ہیں. اور یہ چیز ہو سکتا ہے سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو، تاکہ سب برائیوں کے مد مقابل محتاط اور محکم رہیں. کیونکہ نیکیوں کے نتیجے میں تو اچھا ہے، وہاں پہ آرام ملنا ہے، عیش ملنا ہے، مزہ آنا ہے، لیکن برائیوں کے مقابلے میں سزا ملنی ہے، سزا ملنی ہے، پریشانیاں آنی ہیں، مشکلات آنی ہیں. لہٰذا ان سے ہمیں احتیاط کرنی ہوگی، برے اعمال سے ہمیں بچنا ہوگا اور نیکیوں کو چاہنے والے اور ان پر ثابت رہنے والے بن جائیں. ایک دانشور لکھتا ہے آج ممکن ہے 2000 سال قبل کے مصری کمہاروں کی آوازوں کی لہریں یوں حاصل کر لی جائیں کہ وہ سننے کے قابل ہوں. دانشور کیا لکھتا ہے کہ آج ممکن ہے 2000 سال قبل کے مصری کمہاروں کی آوازوں کی لہریں یوں حاصل کر لی جائیں کہ وہ سننے کے قابل ہوں. کیونکہ مصری عجائب گھروں میں 2000 سال پرانے ایسے کوزے بھی موجود ہیں کہ جنہیں مخصوص چکروں اور ہاتھوں کے ذریعے بناتے وقت بنانے والوں کی آوازوں کی لہریں لہریں ان کو ان کوزوں کے جسموں پر نقش ہو گئی تھی. اللہ، کہ آج ممکن ہو چکا ہے کہ ان لہروں کو دوبارہ نئے سرے سے یوں زندہ کیا جائے کہ ہم اپنے کانوں سے انہیں سن سکیں. یہاں ترقی ہو چکی ہے. کیا کہا؟ مصری 2000 سال قبل کے مصری کمہاروں کی آوازوں کی لہریں یوں حاصل کر دی جائیں کہ وہ سننے کے قابل ہوں. کیونکہ مصری عجائب گھروں میں، جو مصر کے عجائب گھر ہیں، میوزیم ہے، کہ وہاں پر جو ہے کہ 2000 سال پرانے کوزے رکھے ہوئے ہیں، ان میں ایسے کوزے بھی موجود ہیں، کوزے پیالے ایسے کوزے بھی موجود ہیں کہ جنہیں مخصوص چکروں کے کوزے بنائے جاتے ہیں، برتن بنائے جاتے ہیں کمہاروں کے یہاں جو ہوتے تھے، اور ہاتھوں کے ذریعے بناتے وقت بنانے والوں کی آوازوں کی لہریں ان کوزوں کے جسموں پر نقش ہو گئی تھی. کہ آج ممکن ہو چکا ہے کہ ان لہروں کو دوبارہ نئے سرے سے یوں زندہ کیا جائے کہ ہم اپنے کانوں سے انہیں سن سکیں. بہرحال قرآن مجید میں مذکور مسئلہ معاد اور نیکوکاروں کی ہمیشہ کی جزا اور بدکاروں کی ہمیشہ کی سزا کے حوالے سے جو بہت سے سوال مطرح ہوتے ہیں، تو ان کا اسی بحث اعمال کا مجسم ہونا اور یہ کہ ہر عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہماری روح و جان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ اثر ہمیشہ ہمارے ساتھ باقی رہتا ہے کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے. ہمارے روح و جان پر اثر انداز ہوتا ہے اور وہ اثر ہمارے ذریعے ہمارے ساتھ باقی رہتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے جواب دیا جاتا ہے. لہذا ہماری بحث اور ہماری کتاب آج اپنے منزل اختتام کو پہنچی. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی محنت کو قبول فرما، مزید ہمیں اور علوم محمد علیہ السلام کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو علماء محمد علیہ السلام زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی اور نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد علیہ السلام نشر کرنے کی توفیق عطا فرما. صاحب کتاب آیت اللہ علیہ شیخ مکارم شیرازی فاضہ اللہ کو طول عمر عطا فرما، اور استاد عظیم اور فقیہ عظیم اور خادم مذہب اہل بیت علیہ السلام کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ہمارے اس حوزے کو زیادہ سے زیادہ خدمت مذہب اہل بیت علیہ السلام کی توفیق عطا فرما، اس کے تمام ارکان کو طول عمر عطا فرما اور ان کی خدمات کو قبول فرما. آخر ما دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. طالعوا وراجعوا، انشاءاللہ مطالعہ کیجیے، وتباحثوا، مباحثہ کیجیے، اور کوشش کیجیے مزید اپنے آپ سمجھنے سمجھانے کی. اگر اس میں کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا محمد وعجل فرجہ.